عمرے میں نہ آ جاؤں، جو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ میت کا اعلان کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ میت کا اعلان کیا جائے اور میت کی نائی کی جائے۔ اب ذرا مسئلہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں بھی میت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں وہ رضائے الہی سے یا قضائے الہی سے فوت ہو گیا اور اس کا اتنے بجے جنازہ ہوگا، قبر جا کے اس کی بنا دے، پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ جنازہ نکل گیا، جس نے جنازے کو حاضر ہونا ہے وہ جنازے کو حاضر ہو جائے اور جنازہ فلاں قبرستان میں پڑا جائے گا اور فلاں قبرستان کی طرف لے کے نکل گئے، باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر اعلانات سوائے اذان کے کوئی پسندیدہ چیز نہیں، ایون کہ بچہ گم ہو گیا، فلاں شخص کا بچہ گم ہو گیا، فلاں بچہ ملا ہے، اہم ترین چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسجد میں اعلان ہو کہ فلاں چیز گم ہو گئی ہے تو تم ایسے اعلان کی آواز سنتے ہی تمہاری زبان سے یہ بات آئے اللہ کرے نہ ملے، لا ردہ اللہ نہ لوٹائے تیری طرف۔ اب آپ بتائیں کہ اگر آپ بچے کا اعلان کرواتے ہیں مسجد میں کہ میرا بچہ گم ہو گیا اللہ نہ کرے، تو کوئی بندہ اس حدیث پہ عمل کرتا ہے وہ تو صحیح کر رہا ہے، اور وہ اعلان سن کے کہ اللہ کرے نہ لوٹے، تو غلط کون ہوا، وہ کہنے والا یا اعلان کرنے والا؟ اعلان کرنے والا۔ تو ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ چودھری صاحب کی کھوتی گم ہو گئی ہے، مسجد میں اعلان کروا دو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مسجد میں اعلانات، ولیمہ شروع ہونے لگا ہے، روٹی شروع ہونے لگی ہے، آ جاؤ جی سارے، گاؤں میں یہ ہوتا ہے، مسجد میں اعلان کرا دو ولیمے کی روٹی کھلنے لگی ہے۔ نہیں حضرت صاحب، باقی ساری چیزوں کے لیے ہمارے موبائل موجود ہیں۔ مسجد نماز کا اعلان یعنی اذان، بس انہی چیزوں کے لیے بنی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فضول اعلان مسجد میں نہ کیا جائے۔ اب دوسری بات یہ کہ کیا جنازے کا اعلان یا میت کا اعلان اس کو فضول اعلان سمجھا جائے یا یہ کرنا چاہیے؟ تو اس مسئلے میں دو قسم کی آراء ہیں علماء کی۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اعلان کیا جائے، لیکن جتنی بھی روایات اس مسئلے میں ساری ضعیف ہیں، جو دونوں روایات آپ نے پڑھی ضعیف روایات۔ تیسری روایت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ میں جب جاؤں فوت ہو جاؤں اور میرا جنازہ لے کے جاؤ تو لوگوں کو اعلان کر کر کے نہیں بتانا کہ یہ حذیفہ بن یمان کا جنازہ ہے، تاکہ لوگ حاضر ہوں۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ تو حضرت صاحب نائی ہے مبالغے کے ساتھ اعلان کرنا، مبالغے کے ساتھ، جیسے کہ شہروں میں رکشے کے اوپر سپیکر رکھ کے ہم نے خود دیکھا ہے، وہ اس گلیوں میں گھوم رہا ہے فلاں چودھری صاحب فوت ہو گئے، فلاں ایم پی ایم این اے فوت ہو گیا، اس کے جنازے کو زیادہ سے زیادہ، یہ درست نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے حضرت صاحب منع کرنے کا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی فوت ہوتا ہے، آپ تو پورے شہر میں سوگ کا ماحول ہی بنائے رکھیں گے کہ جب کوئی فوت ہوگا صبح و شام یہ اعلان ہو رہے فلاں فوت ہو گیا فلاں فوت ہو گیا، تو لوگوں کے معمولات زندگی ڈسٹرب نہیں کرنے، صرف جو قریبی رشتہ دار یا دوست یار ہیں ان تک خبر پہنچ جائے اور اس کے لیے فون کر لیں یا اعلان کروا دیں۔ یعنی مختصر اعلان کروانا ایک دو بار، یا اس جگہ پر اس محلے میں جہاں اس نے زندگی گزاری ہے، یا اس گاؤں میں اعلان کروانا جہاں لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ درست ہے۔ لیکن دوسری ایسی جگہ پر اعلان کروانا جہاں لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ ذرا سمجھ لیں کہ ایک خاص علاقے میں، خاص گروپ میں، خاص جگہ پر اعلان کرنا، یہ اس کی گنجائش ہے جہاں لوگ اس کو جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر مطلق سر عام اعلان فوتگی کے زیادہ لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس انداز میں لگانا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، خبر غم، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، خبر غم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ دونوں باتیں پڑھ کے ذہن میں آ گیا کہ کوئی فوتگی کا اعلان آ رہا ہے، مولانا علامہ فلاں صاحب ان کی پھپھو کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب جب وہ پڑھا آپ نے نام شروع میں ذہن میں یہ آ گیا علامہ صاحب کہیں چلے گئے، نیچے پھپھو کا بیٹا آ گیا، ان کی خالہ کا بھائی، خالہ کا خامد،
چاچے کی بیوی، کوئی دور کا فوت ہو گیا، حضرت صاحب یہ طریقہ درست نہیں. آپ ہر ٹائم غم کا ماحول ہی بنا کے رکھیں سوشل میڈیا کے اوپر. اسلام اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اسلام نہ اس بات کو اچھا سمجھتا ہے کہ آپ فوتگی کے اعلان اتنے زیادہ عام کریں، نہ اسلام اس بات کو اچھا سمجھتا ہے کہ آپ روزانہ کسی نہ کسی شہادت کا دن نکال کے بیٹھے رہیں کہ تاریخ اسلام میں فلاں بندہ آج شہید ہوا تھا لہذا آج سوگ کا دن. اسلام اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا. آپ اپنی معمولات زندگی سے کام کریں. کون سا دن باقی بچے گا؟ کون سا دن باقی بچے گا؟ کیا اسلام میں 365 شہادتیں بھی نہیں ہوئی؟ لاکھوں شہادتیں ہوئی تاریخ اسلام میں. 365 دنوں پہ تقسیم کریں، ہر دن میں کوئی نہ کوئی شہادت آ جائے گی، ہر دن میں کسی نہ کسی ولی کی وفات آ جائے گی. آپ پھر اسی چکر میں رہیں گے، پورا سال آپ سوگ مناتے رہیں. اسی لیے اسلام نے کہہ دیا 3 دن سے زیادہ سوگ ہے ہی نہیں. صرف بیوی سوگ منا سکتی ہے اپنے خاوند پر، کتنا؟ 4 مہینے 10 دن بس. 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ ہے نہیں، تاکہ آپ کے معمولات زندگی ڈسٹرب نہ ہوں. اور یہی چیز اسلام نے اعلان فوتگی کے اعلان پر بھی بتائی. صرف اسی محلے میں، اسی واٹس ایپ گروپ میں جہاں لوگ اس کے جاننے والے ہیں، جو اس کے فیملی رشتہ دار، محدود اعلان کیا کریں تاکہ غم کا ماحول نہ بنا کے رکھیں آپ ہر وقت شہر میں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ فوتگی کے اعلان کو سمجھتے کچھ نہیں. صبح شام تو سوشل میڈیا پہ یہی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ یہ ہے اعلان کا مسئلہ.